یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ اللیل کی تفسیر موصول شدہ سوالات کی روشنی میں کریں گے۔ اس حوالے سے جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں پہلا سوال ہے کہ خیرات اور تقوی کا انسان کی کامیابی میں کیا کردار ہے۔ دوسرا سوال ہے دنیاوی مال و دولت انسان کی ہلاکت کا سبب کیسے بن سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب روشن ہو جائے اور اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ سے، تمہاری کمائی طرح طرح پر ہے، سو جس نے دیا اور ڈرتا رہا اور سچ جانا بھلی بات کو تو ہم اس کو ضرور پہنچا دیں گے آسانی میں، اور جس نے نہ دیا اور بے پرواہ رہا اور جھوٹ جانا اچھی بات کو سو ہم اس کو ضرور پہنچا دیں گے سختی میں، اور کام نہ آئے گا اس کے مال جب گڑھے میں گرے گا۔ ہمارا ذمہ ہے ہدایت دینا اور ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا، سو میں نے سنا دی تم کو خبر ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی، اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور بچا دیں گے اس سے تقوی اختیار کرنے والے کو جو دیتا ہے اپنا مال دل پاک کرنے کے لیے، اور نہیں کسی کا اس پر کوئی احسان جس کا بدلہ دے، مگر اس لیے کہ وہ چاہتا ہے مرضی اپنے رب کی جو سب سے برتر ہے، اور آگے وہ راضی ہوگا۔ یہ سورۃ اللیل کی آیات ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 21 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی قسم کھا کر اس بات کی گواہی دے دی اور تاکید اور تصدیق کر دی کہ اللہ اس شخص کو جو اچھی بات کو کی تصدیق کرتا ہے اور اس کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اس کو آسانی میں پہنچا دے گا۔ اسی طرح وہ شخص کہ جو سچی بات کو جھٹلاتا ہے اور اس کو اختیار نہیں کرتا وہ سختی میں ہوگا آخرت کے حوالے سے، اور وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے اپنے دل کو پاک کرتا ہے اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکے تو اس کو اللہ کی رضا آخرت میں ضرور ملنے والی ہے۔ سورۃ اللیل کی آیت کے حوالے سے جو ہمیں پہلا سوال ملتا ہے کہ خیرات اور تقوی کا انسان کی کامیابی میں کیا کردار ہے۔
سورۃ اللیل کی آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور ایمان لا کر عمل صالح والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ عمل انسان کی دنیا اور آخرت میں آسانیوں کا سبب بن جائے گا۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ آج جب دنیا میں خود غرضی اور مادیت کا غلبہ ہو چکا ہے، یہ آیت اور حدیث مبارکہ انسان کو اس بات کی یاد دلاتی ہیں کہ تقوی اور خیرات اور پاکیزگی کی زندگی انسان کو بہتری کی طرف لے جاتی ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد اور اللہ کے احکام کی پیروی سے معاشرے میں امن اور خوشحالی لائی جا سکتی ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ دنیاوی مال و دولت انسان کی ہلاکت کا کیسے سبب بن جاتے ہیں؟ یہ آیات ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دنیاوی مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال رہے ہیں اور آخرت کے حوالے سے بھی یہ لوگ خسارے میں رہیں گے۔ مذکورہ آیات کے مفہوم سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم الا التراب۔ اگر ابن آدم کے پاس دو وادیاں مال کی ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ آج کے انسان کو اپنے رویے کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا وہ مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہے اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے سے وہ قاصر ہو گیا ہے۔ یہ آیت انسان کو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی فکر کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ ایک طریقہ جو کامیابی کا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنوارا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔